بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اس سیشن میں ایک اور بڑی غلط فہمی کا مطالعہ کریں گے جو اسلام اور خواتین کے ضمن میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بات کو اکثر ریلیجس سرکلز مینٹین کرتے ہیں کہ ایک مرد کے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ لونڈیوں کو رکھ سکے، اور جیسے اس کے پاس بہرحال بیویوں کے بارے میں تو تحدید ہے کہ وہ 4 سے زیادہ نہ ہوں، تاہم وہ لونڈیوں کے بارے میں اس کے پاس کوئی تحدید بھی نہیں ہے۔ ان لونڈیوں سے وہ جیسے کہ اپنی بیوی سے جنسی تعلقات استوار کر سکتا ہے، ان سے جنسی تعلقات قائم کر سکتا ہے، ویسے ہی وہ اپنے پاس ان لونڈیوں سے بھی یہ تعلق قائم کر سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی جو قرآن مجید میں کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں یہ معاملہ جب زیر بحث آیا تو یہ جان لینا چاہیے کہ عرب سوسائٹی اس زمانے کی ایک ایسی سوسائٹی تھی جس میں غلام اور لونڈیاں بے تحاشا پائے جاتے تھے۔ ہر گھر میں سینکڑوں کی تعداد میں یہ موجود ہوا کرتے تھے، اور اس میں پھر یہ ضروری تھا کہ چونکہ یہ سوسائٹی کا حصہ بن چکے ہوئے تھے کہ ان کا اگر قلع کما کیا جاتا، ان کی بے خونی کی جاتی، ان کو اگر ان کا خاتمہ کیا جاتا تو ایک بہت تدریج کا پروسیس اختیار کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز صدیوں سے معاشرے کا رواج حصہ بن چکی ہو، جب اس کو یک مشت ختم کیا جائے گا یا یک قلم ختم کیا جائے گا تو اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو خواتین تھیں، یہ چونکہ ڈیپینڈنٹ تھیں اپنے مالکوں پہ، اگر ان کو ایک یکمشت طریقے سے آزاد کیا جاتا تو اس کا پورا امکان تھا کہ یہ چکلے چلاتی اور اپنی لائیولی ہوڈ کو ارن کرنے کے لیے، اپنی معاش کو ارن کرنے کے لیے پھر ان کو اس طرح کے ناروا کام کرنے پڑتے، اور مرد جو اس میں آزاد ہوتے وہ ظاہر ہے پھر سوسائٹی پر بوجھ بن جاتے۔ اس سلسلے میں جو غلط فہمی کا باعث بنی بات، جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ یہ تھی کہ اسلام نے چونکہ ایک گریجول پروسیس اڈاپٹ کیا، ایک تدریج کا طریقہ اختیار کیا، اور اس تدریج کے طریقے میں ظاہر ہے کہ پھر اس انسٹیٹیوشن کو کچھ سینکٹیوٹی بھی ملی، اس کو پھر اس کو اپہولڈ کیا گیا، اس کو جائز رکھا گیا، تا وقت کے خاص مقام پہ جب یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کو لازماً اپنے تمام جو غلام، ذی شعور غلام ہیں، ذی صلاحیت غلام ہیں، ان کو یا لونڈیوں ان کو آزاد کرنا ہے، بشرطے کہ وہ اگر ایک خاص گارنٹی دیں جس کا ہم آگے جا کے تذکرہ کریں گے۔ اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اسلام کا غلامی اور لونڈیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جو اس کو وراثت میں اپنے زمانے میں ملا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو ایک تدریج کے ساتھ اسلام نے ختم کیا، اور یہ خاتمے کے جو اقدامات ہیں یہ قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئے ہیں، جو خود اس بات پر دلیل ہیں کہ کس طریقے سے ایک کیمپین چلائی گئی کہ اس ادارے کو، غلامی کے اور لونڈیوں کے اس ادارے کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو مکی صورتیں ہیں وہ ابتدائی میں بات بڑے ایک مؤثر اپیل کے الفاظ میں بیان کرتی ہیں کہ فکو رقبہ، گردنیں چھڑاؤ۔ گویا کہ گردنیں ایک ایسی چیز ہیں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو بہت ان ہیومن ہے، اور مسلمانوں کو اپیل کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ گردنوں کو آزاد کیجئے۔ پھر جب تک یہ آزادی کی نوبت نہیں آتی، مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ آپ جو خود پہنتے ہیں وہ ان کو پہنائیں، جو خود کھاتے ہیں وہ ان کو کھلائیں، تاکہ ان کا سٹیٹس ہے وہ بلند ہو سکے۔ پھر تیسری بات یہ کہی گئی کہ جو بہت سارے جرائم ہیں، مثال کے طور پہ زہار ہے یا قتل خطا ہے، ان میں جو اٹونمنٹ ہے، جن میں کفارہ ہے، وہ اس طرح سے رکھا گیا کہ اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ غلام کو آزاد کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں غلامی کے ادارے کا خاتمہ ہی پیش نظر تھا۔ چوتھی بات جو اس سلسلے میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ ان میں جو ذی صلاحیت غلام اور لونڈیاں ہیں ان کی آپس میں شادی کروا دی جائے تاکہ ان کا سماجی سٹیٹس ہے وہ بلند ہو۔ پانچویں بات اس میں یہ فرمائی گئی کہ جو آزاد مرد ہیں وہ اگر آپشن کوئی نہیں رکھتے تو پھر وہ اگر چاہیں تو شریف جو یعنی چیسٹ قسم کی جو لونڈیاں ہیں، جو مسلمان ہیں، پاک باز ہیں، ان سے وہ شادی کر سکتے ہیں، اور اس شادی میں یہ ضروری ہے کہ وہ ان کو مہر ادا کریں، اور یہ مہر ادا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ ان کا سٹیٹس اصل میں اب آزاد عورتوں ہی کا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو چھٹی بات ہے جو فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں ایک پوری مد، ایک ہیڈ رکھ دیا گیا کہ جس میں غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے پیسے خرچ کیے جا سکتے تھے۔ پھر رکاب کے نام سے ہمیں معلوم ہے قرآن مجید کی جس آیت میں زکوٰۃ کی مدات بیان ہوئی ہیں، یہ ایک باقاعدہ ہیڈ ہے جو رکھ دیا گیا۔ اس سلسلے میں جو ساتویں بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پھر ایڈلٹری اور فورنیکیشن یعنی زنا کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ قرآن مجید نے ہمیں معلوم ہے کہ زنا کو ممنوع قرار دیا، اور اس زمانے میں زنا کا جو باعث بنتی تھی یا پروسٹیٹیوشن کا زمانے میں جو لوگ باعث بنتی تھیں وہ خواتین لونڈیاں تھیں، جن سے وہ ان کے جو مالک تھے ان کو مجبور کر کے ان سے پیشہ کراتے تھے۔ چنانچہ جب فورنیکیشن پہ یا ایڈلٹری پہ بین کیا گیا یا اس کو آؤٹ لا قرار دے دیا گیا تو اس کا بھی دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں جو آٹھویں بات بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید نے یہ اور ہمیں معلوم ہے کہ حدیث لٹریچر میں یہ بات آتی ہے کہ وہ الفاظ جس سے غلاموں کو اور لونڈیوں کو پکارا جاتا ہے ان الفاظ کو تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا، اور ہمیں معلوم ہے کہ عبد الامہ کے الفاظ جو رائج ہیں، جو ایک غلام اور لونڈی کے لیے آتے ہیں، ان کو تبدیل کر کے یہ کہا گیا کہ فتح اور فتاحت کے الفاظ جو ہیں وہ اختیار کی جائیں، گویا کہ ایک مرد اور عورت کے جو کامن ورڈز ہیں جو ایک آزاد مرد اور عورت کے لیے بولے جاتے ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو نویں بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جنگی قیدی جو کہ آتے تھے، ان جنگی قیدی میں سے جو خواتین آتی تھیں عام طور سے ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا اور پھر ان سے وہ تمتع کیا جاتا تھا۔
قرآن مجید نے یہ صراحتاً کہا سورہ محمد میں کہ جب بھی جنگی قیدی آپ کے پاس آئیں گے تو لازماً ان کو رہا کرنا ہے، ان کو کسی صورت بھی اپنے پاس آپ نے نہیں رکھنا، اور اس سلسلے میں اس کی شکل یہ بیان کی گئی کہ یا فدیہ دے کے آپ نے آزاد کرنا ہے یا بغیر فدیہ کے آزاد کرنا ہے، بہرحال آزاد ہر حال میں کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو 10ویں اور آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات کہی گئی اس کو ہم مکاتبت کے قانون سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر غلام یا ہر لونڈی جو اپنے مالک کو یہ گارنٹی دے دے کوئی کام کر کے یا کچھ پیسے ادا کر کے کہ وہ معاشرے پر کوئی بوجھ نہیں بنے گی یا بنے گا معاشی لحاظ سے، تو اس کے لیے واجب تھا کہ اگر وہ اپنے مالک سے آزادی مانگے تو وہ اس کو لازماً دے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ جو مختلف میجرز اڈاپٹ کیے، یہ سارے کے سارے غلامی کا کلا کما کرنے کے لیے اڈاپٹ کیے، اور ایک ایسے مذہب کو اور ایک ایسے دین کو جو اصل میں غلامی کے اس انہیومن ادارے کو ختم کرنے آیا تھا، اس کے ذمے اس پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کو ڈالنا بہت زیادتی ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔